السلام علیکم. میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں. میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں اور آج میں ایک سوال کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا. یہ کویسچن ہمارے انزائٹی اور پینک ڈس آرڈر کے پیشنٹس بڑے ریگولرلی پوچھتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ جب انزائٹی اٹیک ہوتا ہے یا پینک اٹیک ہوتا ہے تو اس وقت اکثر لیفٹ سائڈ پہ چیسٹ میں چھاتی میں انسان درد فیل کرتا ہے. اکثر اوقات یہ درد انسان کو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے مقام پہ جو درد ہے وہ ہو، لیکن ہوتا یہ انزائٹی کی وجہ سے ہے. اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہوتی اور آہستہ آہستہ وہ درد جو ہے وہ جیسے جیسے انزائٹی بہتر ہوتی ہے تو وہ درد بھی جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1/4 لوگ جو کہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، کارڈک ایمرجنسی میں، ان کو جو درد ہو رہا ہوتا ہے وہ اس نوعیت کا درد ہوتا ہے جو کہ انزائٹی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو عام طور پر کلیئر کر دیتے ہیں. تو اس ویڈیو میں میرا بیسک جو سوال جو پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آخر یہ لیفٹ سائڈ پر ہی درد کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو اس درد کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پہ بہت ساری تحقیقات ہوئی ہیں اور ان تحقیقات کے حوالے سے جو کچھ فائنڈنگز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. ایک تو یہ کہ یہ جو درد ہے اس کے ہونے کے پیچھے 2 طرح کے عوامل ہوتے ہیں. ایک وہ جن میں دل کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور دوسری چیزوں کی جو اعضاء ہیں ان کی وجہ سے یہ درد پیدا ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ ایک تو ہمارے انٹرکاسٹل مسلز ہیں، یعنی چھاتی کے اوپر جو گوشت ہے یا جو مسلز ہیں، انزائٹی کی کیفیت میں ان میں اکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اور جب پینک اٹیک ہوتا ہے تو ہائپر وینٹیلیشن ہوتی ہے، اس سے بھی جو ہے ان مسلز کے اندر سپازم پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے یہ مسلز درد کرتے ہیں. جب مسلز درد کرتے ہیں تو وہ درد چھاتی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کا یہ میکینزم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس ایریا میں سے ایسوفیگس یعنی خوراک کی نالی گزرتی ہے. ہمارا یہ اگر بالکل درمیان کریں، مڈ لائن کریں تو مڈ لائن سے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ سے ہو کے ایسوفیگس گزر رہی ہے. جب انزائٹی اٹیک ہوتا ہے تو خوراک کی نالی کے جو مسلز ہیں ان میں بھی سپازم پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر جسے ہم کہتے ہیں ڈس موٹیلٹی، یعنی اس کی جو نارمل حرکت ہے وہ متاثر ہوتی ہے ایسوفیگس کے جو ہو رہی ہوتی ہے دیوار کے اندر. تو اس ڈس موٹیلٹی کی وجہ سے انسان جو درد فیل کرتا ہے اس کو لگتا ایسے ہے جیسے وہ دل کے مقام پہ ہو رہا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ہو رہا ہے. تو یہ 2 عوامل کے تو میں نے آپ کو بتائے. اس کے علاوہ ایک چیز دل سے متعلق بھی ہے اور یہ چیز ایسے سامنے آئی کہ کچھ پیشنٹس ایک خاص بیماری تھی دل کی جس کو ہم کارڈک سنڈروم ایکس کہتے ہیں. اس بیماری میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو علامات بالکل ہارٹ اٹیک والی ہوتی ہیں، جیسے سینے میں درد ہوگا، ایون وہ درد جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ بھی جاتا ہے، جبڑے میں بھی جاتا ہے جس طرح دل کا درد جاتا ہے اور بندے کو سارے وہ علامات آتی ہیں. تو اور جب اس بندے کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جو شروع کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ جو ہے نا وہ ایس ٹی ڈپریشن جو ہے جو ای سی جی کے اوپر وہ آ جاتا ہے. تو جب یہ آتا ہے تو ڈاکٹرز پھر فردر ٹیسٹ کرواتے ہیں. جب آگے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آرٹریز جو ہیں جو اینجیوگرافی پہ وہ آرٹریز وغیرہ کلیئر ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان پیشنٹس میں یہ دیکھا گیا کہ اصل میں ان پیشنٹس میں مسئلہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی جو ایک تو دل کی بڑی آرٹریز ہیں، بڑی آرٹریز میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوگا. دل کی جو بڑی آرٹریز سے نکلنے والی بے شمار چھوٹی آرٹریز ہیں، اگر ان کے ڈایامیٹر میں ان کے جو سائز ہے اس میں کمی واقع ہو جائے اور اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی تھوڑی کم ملے دل کے ٹیشو کو، تو وہ ایک کی جو علامت ہے چیسٹ پین کی اور یہ علامتیں، یہ ساری علامتیں اس سے بھی پیدا ہوتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی خدا نخواستہ خطرے کا باعث نہیں ہوتی
اور یہ خود بخود یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ آرٹریز کیوں کنٹریکٹ ہوتی ہیں، اس کے بارے میں یہ نظریہ یہ ہے کہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جو ہے اس کی انرویشن کا کچھ پرابلم ہوتا ہے اس کے یہاں پر ان آرٹریز میں۔ تو جب کوئی انزائٹی ہو یا کوئی اوور ایکٹیویٹی کریں وہ لوگ، تو اس کیس میں یہ جو کیفیت ہے وہ ان کو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو کارڈک سنڈروم ایکس ہے، میں اس کی یہاں پہ مثال اس لیے صرف دے رہا ہوں کہ جب یہ سامنے آیا تو اس میں ایک اور فائنڈنگ یہ آئی کہ جب بھی کارڈک سنڈروم ایکس والے پیشنٹس سٹریس میں ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ یہ جو دل کا درد ہے یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ دیکھا گیا کہ اس وقت پھر مزید تبدیلی ان کے یہ آرٹریز کے ڈائیمیٹر میں آتی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالا سائنٹسٹ نے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو پینک ڈس آرڈر ہے اس میں بھی یہ آرٹریز کا جو لیومن تنگ ہونے والا ایشو ہے یہ آ سکتا ہے، اور یہ ایشو بہرحال جان لیوا نہیں ہوتا، لیکن یہ میں اس لیے خاص طور پر اس پہ ایمفیسس کر رہا ہوں کہ اگر یہ آئے گا تو علامات بالکل دل کے درد والی آئیں گی، لیکن اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ خود بخود کچھ دیر میں یہ چیز جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس کے میکینزمز ہیں۔ اور ایک اور بات جو امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹس اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر چیسٹ پین ہے تو وہ رائٹ سائڈ پہ نہیں ہے، لیفٹ پہ ہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک تو وجوہات میں نے آپ کو بتائیں کہ ایسوفیگس بھی اس سائڈ سے تھوڑی گزر رہی ہے، اور یہ جو دل کی چھوٹی آرٹریز ہیں ان کا بھی ظاہرہ درد جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انٹرکوسٹل مسلز ہیں وہ اگرچہ دونوں سائڈز پر ہیں، لیکن سائیکولوجیکلی انسان کو یہ پتہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ مجھے کچھ درد ہو بھی گیا تو اس سے کوئی خاص خطرے کی بات ہے نہیں۔ تو جب رائٹ سائڈ سے باڈی درد شو کرے تھوڑا تو اس کو بندہ اگنور کر دیتا ہے، لیکن جب وہ لیفٹ سائڈ سے شو کرتا ہے تو دل کے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا، اور اس پہ توجہ پوری طرح مرکوز ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی یہ احساس بڑھ جاتا ہے اکثر کہ ہمیں لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ دل کا درد جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں جو کہ کہی جاتی ہیں کہ جن سے آپ اس درد کو اور جو ہارٹ اٹیک کا درد ہے اس کے اندر آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، وہ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس میں پھر جو کچھ ایشوز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہ ایک تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جو انزائٹی کا درد ہے نا وہ سٹیبنگ ہوتا ہے، جیسے کوئی چھرا سا گھونپ رہا ہے، اندر چھری گھونپ رہا ہے، اور وہ ایک جگہ پر لوکلائزڈ ہوتا ہے، یعنی ایک تھوڑے سے ایریا میں وہ بندہ کہے گا کہ مجھے بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ درد جو ہے وہ وہیں پر رہتا ہے، وہ بازو میں یا جبڑے میں جس طرح دل کا درد جاتا ہے ویسے وہ نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہارٹ اٹیک تو عموماً تب شروع ہوتا ہے جب بندہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کر رہا ہو، یہ والا جو اٹیک ہے یہ بندہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تب بھی یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے، یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پینک اٹیک آتا ہے اس جگہ پہ یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ فرق ہیں جو کہ بتائے جاتے ہیں، لیکن ان سب میں ایشو کیا آتا ہے؟ اب جیسے میں نے آپ کو وہ دل کی آرٹریز کی بات بتائی، جن لوگوں کو وہ سسٹم اس کے تحت ہوتا ہے تو ان کو یہ درد جبڑے میں بھی جائے گا یا جا سکتا ہے، بازو میں بھی جا سکتا ہے، بالکل دل کے درد کی طرح یہ درد فیل ان بندوں کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سنگل کچھ کرائٹیریاز کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں کہ یہ درد جو ہے وہ انزائٹی کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہارٹ اٹیک جو ہے وہ اگرچہ عام طور پر ایکسرسائز کرتے وقت سٹارٹ ہوتا ہے یا بندہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہو تب سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک بیٹھے بٹھائے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ڈفرینشیٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہر ایک میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہم جب پیشنٹ کی ہسٹری دیکھتے ہیں، پیشنٹ کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ پھر کلینکلی ہم اسیس کر لیتے ہیں کہ یہ والا جو درد ہے وہ کس کیٹیگری کا ہے۔ اگر ہمیں شک ہو تو پھر ہم اس میں کچھ ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کسی اور ٹاپک کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور انشاءاللہ ہم اس طرح کی ویڈیوز پھر جو ہے وہ بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔